وہ کہتے ہیں کہ مسائل اتنے ہیں کہ کریں تو کیا کریں. ٹھیک ہے, بجلی کی دستیابی ایک اہم مسئلہ تھا. اچھا آپ سوچئے کہ ایک وقت تھا جب بجلی کی دستیابی مسئلہ تھا, ہم کہتے تھے کہ بجلی ہے نہیں, اتنے شارٹ فال ہم, اور بھلے آپ نے ہیڈ لائنز بھی سنی ہوں گی کہ بجلی کی طلب اور رسد میں اتنے میگا واٹ کا فرق ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر ہم وہ کہتے تھے کہ چونکہ پاکستان میں نئے ڈیم نہیں بنے, یعنی کہ بھاشا ڈیم بنتا تو اس سے 4500 میگا واٹ, اگر کالا باغ بنتا تو اس سے 3600 میگا واٹ تو آسانی ہو سکتی تھی, لیکن اس کی وجہ سے آسانی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بجلی کی پروڈکشن ہو گئی زیادہ اور ہمارا ترسیلی نظام کا پتہ چلا کہ وہ فارغ ہے, اور اس کی وجہ سے مسائل ہوئے. اب بھی بجلی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اور جگاڑ کیا ہے؟ اور جگاڑ یہ ہے کہ بھی نوجوان انجینئر ہیں جن کا تعلق ہے اسلام آباد سے. انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی مشین تیار کر لی ہے جو کہ ایئر واٹر, ٹھیک ہے, ہوا اور پانی سے یہ مشین جو ہے یہ بجلی پیدا کرے گی. اور اس کے بارے میں یہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی عام شخص جو ہے وہ آرام سے اس سے بجلی بنا سکتا ہے. اب کتنی بجلی بنا سکتا ہے, اور جو اس مشین سے بنائی ہوئی بجلی جو ہے وہ آپ کے گھر میں کیا کچھ چیزیں رن کر سکتی ہے, تو اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے کم عمر انجینئر وحاج رحیم, جن کی یہ ایجاد ہمارے سامنے آئی ہے. جی تو بہت شکریہ وحاج, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور اب ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ ڈز دیٹ مشین ورک, یہ کیسے کام کرتی ہے اور کیسے یہ اتنا آسان حل ہے جو آپ نے دریافت کیا. السلام علیکم سر. بیسکلی دنیا میں دو طرح کی ہی مشینز آتی ہیں, ایک ریڈیل فلکس ہوتی ہیں اور ایکزیل فلکس ہوتی ہیں. اس کے بجلی بنانے کا میکانزم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ایکزیل فلکس مشین کو دیکھتے ہیں اس کو پین کیک کی طرح ہم سمجھتے ہیں. دو روٹرز کے درمیان میں کوائلز موجود ہوتی ہیں جو کہ یہ پاورفل میگنیٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر. اس کے ایڈوانٹیجز میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم الیکٹرو میگنیٹس استعمال کرتے ہیں میجورٹی جنریٹرز کے اندر, وچ از ویری کاسٹ افیکٹو نہیں ہے یہ آئیڈیا. تو میگنیٹس, پرماننٹ میگنیٹس کا موجود ہونا بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اب پوائنٹ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جن علاقوں میں ہوا نہیں ہے ان علاقوں میں یہ واٹر سے چل سکتی ہے, جن علاقوں میں ہوا موجود ہے اور وافر مقدار موجود ہے ان علاقوں میں یہ ہاریزونٹل ایکسس ونڈ ٹربائن, جس طرح آپ نے عمومی طور پر ونڈ ٹربائنز دیکھی ہیں پکچرز کے اندر. اور اب ایک نیا ڈیزائن ہے ورٹیکل ایکسس ونڈ ٹربائن جو کہ ڈی این اے ہیلیکل ڈیزائن ہوتا ہے, اس طرح یہ مشین پراپرلی ورک کرتی ہے. پرنسپل اس کا سیم ہے, لیکن اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان مشینز کو سٹارٹ کرنے میں بہت کم پاور چاہیے, کیونکہ ان کے ایک ٹرم یوز ہوتے ہیں انجینئرنگ کے اندر, کاگنگ ٹارک نیئر زیرو ہوتا ہے, ٹوٹلی زیرو نہیں پر نیئر زیرو ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کی, اس میں ایک تو مختلف مشینز کی مختلف کیپیسٹیز ہوتی ہیں. جیسے اب ہائیڈرو پاور جنریشن کے لیے آپ کو پاورفل ٹربائنز چاہیے, اس کے لیے زیادہ پاور ریکوائرڈ ہوتی ہے, ان کی جنریشن بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ حل کیا کسی ایک گھرانے کے لیے ہے, کسی ایک قصبے کے لیے ہو سکتا ہے؟ کتنی بجلی جنریٹ ہو سکتی ہے؟ بجلی پیدا کرے گا یہ ایکچولی سر, کیونکہ وسائل کی کمی تھی تو جو میگنیٹس اس میں استعمال کیے ہیں وہ ہم نے پاورفل استعمال کیے. وی ہیو لائک ایگزاسٹڈ اے بجٹ. اس کے اس کے اندر میکسیمم ریٹنگ اس کی 2000 RPM 3.5 کلو واٹ 10 ایمپیئر یہ کرنٹ سہنے کی صلاحیت رکھتی ہے مشین. اور اسپیشلٹی اٹ از 3 فیز 4 وائر, مطلب 3 فیز کی تاریں اور ایک نیوٹرل کی تار ہے. تو ان دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ اس کے اوپر 4-5 پنکھے ہوپ فلی بلبs وغیرہ بھی چلا سکتے ہیں. لیکن ایسی مشینز کا ایڈوانٹیج بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کو بیٹری مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ لگا کر, ہم لوگ ان کو, کیونکہ ہوا نارملی 24/7 سیم تو نہیں چلتی, تو بیٹری مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ لگا کر ہم ان کو جو ہے اپنے UPS وغیرہ کو چارج کر سکتے ہیں. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اسلام آباد اور لاہور میں اور بہت سارے تو ایسے علاقے ہیں جہاں پر ویسے اگر ہوا چلنے پر اس کا دار و مدار ہے, تو بہت ساری تو جگہوں پہ ہوا چلتی بھی نہیں ہے سچ, جیسے جو کراچی میں جیسے ہوا چلتی ہے یا حیدرآباد میں جیسے چلتی ہے, گھاروں وغیرہ سائڈ پہ جہاں پر وہ ونڈ ٹربائنز لگے ہیں. جی بالکل. سو یہ کیسی اسپیسیفکلی شہر کے لیے یہ ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مشین کین ورک ان اینی ادر سٹی آف دا پاکستان؟ میم جہاں پر ہوا تیز ہوتی ہے وہاں پر ہاریزونٹل ایکسس ونڈ ٹربائن کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے نارمل واٹر کولر فینس دیکھیں, جہاں پر ہوا کم ہوتی ہے وہاں پر ورٹیکل ایکسس ونڈ ٹربائن کا استعمال کرتے ہیں. اور جہاں پر بالکل بھی ہوا بالکل رکی ہوئی ہے, بہت کم ہوتی ہے, یا آپ اس پہ جج نہیں کر سکتے, ان علاقوں کے اندر اس کے جو میگنیٹس ہیں اس میں 3 لیئرز ہیں. دے آر ایپاکسی کوٹڈ, کاپر کوٹڈ, نکل کوٹڈ.
تو اس کے اندر یہ سالٹ واٹر کروژن ریزسٹنٹ بھی ہیں. تو آپ ان کو اس کی کوائلز کو پانی سے بچا کر, اگین ریپیٹنگ, آپ اس کو واٹر ویز رن آف ریور پلانٹس کے رستے میں بھی لگا سکتے ہیں. ایسے علاقے جو مطلب ٹیوب ویل کو بندہ چلا رہا ہے تو وہ اس کو اپنے ٹیوب ویل کے پانی کی گزرگاہ میں لگا سکتا ہے, تو اس سے بھی بجلی پروڈیوس کر سکتا ہے. نارملی 500 RPM کے اوپر یہ 220 وولٹ 50 ہرٹز جو کہ آپ کے گھر کی بجلی آتی ہے, بالکل ایگزیکٹلی ویسے, یعنی کہ ویسے ہی طریقہ کار ہے جیسے گاؤں وغیرہ میں وہ پن بجلی کا استعمال ہوتا تھا, جس سے وہ آپ کو پتا ہے چکیاں وغیرہ بھی چلا کرتی تھی. یہ جو آپ کے راولپنڈی کے مضافاتی علاقے یہاں پر یہ چیز ہوتا تھا کہ وہ چشمے وغیرہ بہتے تھے, تو اس کے اندر بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل سر, بالکل اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اس کا ایک تھرڈ استعمال بھی ہے جس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی تھی, وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگ بڑی گاڑیاں ریئر ویل ڈرائیوز دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پیچھے ڈیفرینشیل لگا ہوتا ہے. اب آپ سلوپ پر جا رہے ہیں تو عمومی طور پہ آپ کی بریکس بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. بریکس آر ویری ایکسپینسو, دے آر 8000 روپیز پیس. تو اس کیس کے اندر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اوریجنل بریک پیڈس, تو آپ ان کے ڈیفرینشیل میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں, اور جب آپ اس پہ لوڈ ڈالیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ایک بریکنگ سسٹم بھی بن جاتا ہے. تو ان شارٹ اس کے ملٹیپل یوزیجز ہیں. اٹس اے پروٹوٹائپ رائٹ ناؤ, لیکن اٹ ہیز ملٹیپل یوزیجز اف ڈن کریکٹلی. اچھا, لیکن کوئی ایسے اب جیسے ایک اگر یہ مشین ہے اور کوئی اگر انٹرسٹڈ ہو تو اس کو تیار کرنے میں کاسٹ کیا آتی ہے اور اس کی مینٹیننس کتنے عرصے میں آپ کو کرنی پڑتی ہے؟ سر اس کے اندر میں 2 بلکہ نہیں 3 باتیں بتاؤں گا آپ کو. پہلا یہ کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ بہت ساری اکوپمنٹ میں نے ایسے اکٹھی کی کہ میں نے اس کو روبسٹنس کے لحاظ سے دیکھا. تو اگر اس کو لانگ ٹرم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہب استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر جو بیرنگ ہے اٹس کالڈ لیف بیرنگ, اور اس کی لائف کافی زیادہ ہوتی ہے. ایک نارمل گاڑی کی جو ٹرانسمیشن میں استعمال ہوتا ہے 1 لاکھ کلومیٹر بعد ٹرانسمیشن ایشوز دیتی ہیں, تو 1 لاکھ کلومیٹر از اے لانگ ٹائم. باقی اس کے میگنیٹس ہیں, دے آر لائف ٹائم بیکاز 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک دے آر ہیٹ ریزسٹنٹ. رہ گئی بات اس کی باقی اسٹرکچر کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا وی ہیو پینٹڈ دا ریسٹ آف دا اسٹرکچر بلیک, بٹ جو مشین ہے اٹ از وائٹ تاکہ وہ ہیٹ زیادہ ایبزارب نہ کرے. اور اس کے اندر جو ڈسک استعمال کی گئی ہیں ان میں فنز ہیں, ایئر کولنگ فنز, جو کہ انشور کرتے ہیں کہ مشین ٹھنڈی بھی رہے. دوسرے میگنیٹس میں کاپر کوٹنگ پہ جو کہ انشور کرتے ہیں اس کی لانگیوٹی کو, کہ کاپر کے تھرو بھی یہ ہیٹ, کاپر از اے ویری گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی, تو یہ آسانی سے ہیٹ ڈسپیٹ بھی کر سکے اپنے اندر سے. تو اس کی لائف جو ہے اٹ از آئی کین سے کہ اٹ مائٹ بی 5 to 10 years. اور جو سروسنگ ہے بیسکلی اس کا ایک ماڈولر ڈیزائن ہے, ایوری تھنگ از ماڈولر. اس کے اندر جو خراب ہونے کے خدشات ہے وہ یہ ہے کہ بیرنگ آؤٹ ہو جائے اس کا, یا آپ کی کوئی نہ کوئی کوائل ایکسٹرا لوڈ پڑنے سے سٹ جائے, تو اس کے اندر آپ ایک انڈیویجول کوائل کو نکال کر آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں. اس کا یہ تھا کہ اس کی جو کوائل کا ڈیزائن ہے یہ چینج ہے, یہ ٹریپیزوئڈل ان نیچر ہے. اس کے لیے اسپیشل ہم نے مشین بنائی تھی بائی ہینڈ جس سے ہم کوائل وائنڈ کرتے ہیں, اور وہ ٹریپیزوئڈ کوائل جس کی بناتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ دیکھیں جو ٹیکنیکل اس کے اسپیکٹس ہیں نا وہ لوگ بھی نہیں سمجھ پائیں گے اور ان کا انٹرسٹ بھی نہیں اس میں ہوگا. یہ بیسیکلی بتائیے گا, آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہے, جب مشین چلے گی اندر تقریباً 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک, یعنی کہ اس تک وہ ریزسٹ کر سکتی ہے, یعنی کہ 300 فارن ہائٹ تک بنتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انجنز رن کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی مشین رن کر رہی ہوتی ہے تو ٹیمپریچر اس سے کہیں زیادہ ہائی جا سکتے ہیں, تو اس کے اندر پھر اگر شارٹ سرکٹ یا کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا پھر؟ سر بیسکلی انجنز وغیرہ کے اندر تو اس نے یوز ہی نہیں ہونا. یہ گاڑی کا ڈیفرینشیل پچھلے ریئر ویل کے قریب ہوتا ہے, تو اٹ از ان دا اوپن ایئر ہوتا ہے. بالکل, تو اس پہ کوئی افیکٹ آنے والا ہی نہیں ہے. اور اس کے 3 فیز ہیں. لیٹ سپوز آپ کا ایک فیز خراب بھی ہو گیا, باقی 2 فیز استعمال کر سکتے ہیں. تو اٹ از 3 فیز. اگر آپ کی ضرورت سنگل فیز ہے 3 فیز تو آبویسلی نو یوز, آپ کو ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی کہ آپ ایٹ اے ٹائم 3 فیز کا لوڈ چلا رہے ہیں جب تک آپ اے سی نہ چلانا چاہیں. تو نارمل یوزیجز کے اندر اگر ایک فیز کا خراب ہوتا بھی ہے تو اس کے اندر روبسٹنس کا یہ لیول ہے کہ آپ باقی 2 فیز استعمال کر سکتے ہیں. چلیں ابھی اللہ کرے آپ اور اچھی جو ہے وہ ایجادات کریں, اور جیسے آپ نے بولا کہ ابھی تو آپ کے پاس جتنے بھی وسائل تھے, یو ہیو ایگزاسٹڈ آل یور ریسورسز ان دس پروجیکٹ, سو اللہ کرے اور اچھی چیزیں ہو سکیں اور کوئی آپ کا کوئی اسپانسر کر دے تاکہ کوئی چیز اچھی بن سکے, مارکیٹ میں اویلیبل ہو. اب دیکھتے ہیں کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس معاملے پہ کیا کوئی فوکس ہے. فواد صاحب ہوتے تھے اس وقت کافی وہ منگواتے تھے چیزیں اور اس طریقے سے کافی انٹرسٹ لیتے تھے. اب تو بڑا سلو چل رہا ہے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وزارت کو بھی کتنا اٹھایا تھا ویسے. ہاں ویسے اچھی بات, وہ خیر جہاں بھی جاتے ہیں وہ چپ کے رکھتے ہیں, کم چپ کے رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ, وہاج ہمارے ساتھ موجود تھے.